السلام علیکم. ہیلو اسٹوڈنٹس، میں کلاس 10th کا ٹیچر جاوید اقبال، بی اے ایم اے ان اردو، بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ. میں پی جی ٹیچر ہوں، اور میں کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہہ دوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیپٹر کو ریڈیوس کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. ہم سب سے پہلے ان چیپٹر کو جان لیتے ہیں جس چیپٹر کو ہمارے سلیبس سے ختم کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے چیپٹر نمبر 2، بے تکلفی. یہ چیپٹر ہمارے کتاب سے، درسی کتاب سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم چیپٹر 9 میں، جس میں لکھا ہے خدا کے نام خط. اس چیپٹر کو بھی ہمارے درسی کتاب سے اس بار ختم کر دیا گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ آدمی کی کہانی چیپٹر نمبر 13، آدمی کی کہانی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور چیپٹر 14 بھی ہے انٹرنیٹ، یہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کاٹ کا گھوڑا، چیپٹر نمبر 18، کاٹ کا گھوڑا. اس کو بھی ہمارا ریڈیوس کر دیا گیا ہے. اور لاسٹ نظم قدم بڑھاؤ دوستو، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو پہلے ہم اپنے ایگزام کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس بار آپ لوگوں سب کو بخوبی معلوم ہے کہ کچھ دنوں میں ایگزام اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو آبجیکٹیو کوشچنس آئیں گے. اور آبجیکٹیو کوشچن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور کس نوعیت کی تیاری کرنی ہے وہ میں کراؤں گا. اور میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں کٹیہار کا نیو پیٹرن انٹرنیشنل اسکول کا اردو ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے؟ اور کتاب کو پڑھانے میں میری بہت اچھی ایکسپیرینس بھی رہا ہے، اور اس لیے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گا. شروع کرتے ہیں. پہلے میں کتاب کو پڑھوں گا سب سے پہلے. ٹھیک ہے؟ کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اسماعیل میرٹھی، یہ کہاں کے تھا؟ میرٹھ میں جو یا ہے، یائے نسبتی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یائے نسبتی کہتے ہیں. ان کی پیدائش، ان کی ولادت کب ہوئی؟ 1844 میں ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات، ان کی ڈیتھ 1917 میں. اوکے؟ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ میرٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی. انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. بہت صحیح. اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی. کم عمری میں ہی ملازم ہو گئے. یعنی کہ ملازم کہتے ہیں نوکر کو، یعنی کہ کوئی جاب کرنا شروع کر دیا. ملازم نوکر کو کہتے ہیں. ملازم کی جمع آتی ہے، جمع کیا آتی ہے؟ ملازمین. اوکے؟ ملازمین آپ کو پتہ ہی ہوگا. علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا. علم اور لٹریچر کی دنیا میں انہوں نے بہت کمال اور نام بھی پیدا کیا. اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند ناپسند کا جائزہ لیا. جائزہ لینا مانے آبزرو کرنا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا، وزٹ کرنا. انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں. کیا مطلب؟ نفسیات کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں سائیکولوجی. ٹھیک ہے؟ انہوں نے بچوں کی سائیکولوجی کو بہت اچھے سے جانا، پہچانا، پڑھا، اور اس میں بہت ڈیپلی نالج حاصل کیا. اس کے بعد انہوں نے بچوں کی نفسیات کو جان کر بچوں کے لیے انہوں نے بہت ساری نظمیں اور بہت ساری کہانیاں اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی. اردو کی درسی کتابیں تیار کی. اردو کی کون سی؟ درس کی کتاب. درس کہتے ہیں کہ کلاس کی کتابیں انہوں نے لکھی. یہ کتابیں ہر زمانے میں مشہور ہیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں. یعنی کہ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کی اس سائیکولوجی کو جان کر اس طرح سے کتاب لکھا کہ وہ اس زمانے میں پڑھی جا رہی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی پڑھی جا رہی ہے، اور آنے والی نسل اور آنے والی جنریشن بھی اس کو پڑھے گی. اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس، بہت سمپل زبان کا استعمال کیا ہے. بچوں کی مزاج اور ان کی ذہنی ضرورت کا خاص خیال رکھا ہے. بچوں کی ذہنیت
ان کی سوچ کیسی ہے، وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کس عمر میں کیا سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کا خاص طور پہ انہوں نے خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے میں نے مانی ہوئی ہے، تسلیم شدہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کی خاص انداز ہے، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ بغیر کسی شک کے آج بھی بچوں کی سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب کون ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی ہی ہیں۔ تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا اسماعیل میرٹھی کے بارے میں، لیکن ہم لوگ ان کے بارے میں اور ایک چیز جان لیتے ہیں۔ خاص اب ہم کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے ابھی تو مان لیے آبجیکٹیو ہے، لیکن لاسٹ میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہونا ہی ہے، آپ کا سبجیکٹیو ہوگا، تو اس میں آپ کو 5-10 نمبر کا رائٹر کے بارے میں لکھنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ تب آپ کا یہ جو بچہ جس کی اردو کمزور ہوتی تھوڑی سی، تو وہ محنت کر کے صرف اسماعیل میرٹھی کو یاد کر لے۔ صرف اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک شاعروں کے بارے میں آتی ہے، جیسے محمد اسماعیل میرٹھی میرٹھ میں پیدا ہوئے، اب غالب کا یہاں نام لکھ دیتے ہیں، جیسے غالب محمد مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش آگرے میں ہوئی، تو باقی سب ورڈ سیم ہیں، بس کچھ جگہ کو بس ہٹا دینا ہے، مس پلیس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، سبھی کو تھا، اپنے شوق محنت سے انہیں بڑی ترقی کی، سبھی نے کی، کم عمری میں ملازم ہو گئے۔ اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں اس زمانے میں ملازم کم عمری میں ہو جایا کرتے تھے، تو یہ بھی اکثر و بیشتر کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک نے کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق شوق، پسند کا جائزہ لیا۔ یہ بس ان کے لیے خاص ہے، اس لائن کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اوور آل اگر اس چیپٹر کو اگر اچھے سے پڑھ لے، یاد کر لیا جائے، تو آپ کا سبجیکٹیو میں بھی بہت اچھا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو میں تو انشاءاللہ آئے گا ہی، سبجیکٹیو میں بھی آئے گا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے حمد لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ حمد لکھا تھا۔ اب حمد کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اچھے سے، اس کے بعد پھر آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ حمد کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ حمد کے معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اسی کی تعریف، اسی کی حمد و ثنا جس نے کہ دنیا کو بنایا۔ جہاں معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتا ہے۔ کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، کیسی زمین بنائی، یہ کوشچن کر کے کبھی کسی سے کوشچن کر کے اس کی بڑائی اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں نا کتنے خوبصورت ہو تم، کتنے ذہین ہو تم، کوشچن نہیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنے ذہین ہو، کتنے تیز ہو تم۔ اسی کہیں کیسی زمین بنائی، میں نے کتنی خوبصورت زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، کیا ہی خوبصورت آسمان بنایا، کیا ہی بڑا بلند آسمان بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیل بوٹے کہتے ہیں، بیل کہتے ہیں لت والے پودے کو، اور بوٹا کہتے ہیں پودے کو، تو ہرے بھرے پودے اگائے، خوشنما اچھے دکھنے والے پودے کو کس نے اگائے؟ اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ پہنا کے سبز خلط ان کو جواں بنایا، اور پہنا کے سبز خلط کہتے ہیں قیمتی لباس، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو، اس زمین کو قیمتی لباس پہنا کر کے کیا بنا دیا؟ جوان اور خوبصورت بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، اور ہم نے سورج سے کیا پائی؟ گرمی پائی، روشنی پائی۔ کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ کیا خوب چشمہ، مطلب ہم نے سورج سے گرمی اور روشنی پائی، تو نے سورج کو کیا بنایا؟ ایک چشمہ بنایا۔ اے کیا خوب ہی، یعنی کیا ہی چشمہ، سورج کو کیا ہی چشمہ بنا دیا تو نے، کیا ہی خوبصورت چشمہ بنا دیا۔ تو سورج کو چشمہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ پہلے چشمہ کے معنی کسے کہتے ہیں؟ چشمہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہو۔ کیا نکلتا ہو؟ پانی نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ۔ تو سورج کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ چشمے سے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ جس طرح سے سورج سے پھوٹ کر روشنی نکلتی ہے، اس طرح سے چشمے سے پھوٹ کر کیا نکلتا ہے؟ پانی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ بات؟ کیوں تشبیہ دی ہے سورج کو
چشمے سے، کیونکہ جس طرح سے سورج سے روشنی نکلتی ہے اسی طرح چشمہ سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، یہ پیاری پیاری چڑیاں جو چہکتی ہوئی پھرتی رہتی ہیں ہر طرف، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے رکھا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کو بھی تیری حمد و ثنا، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے رکھا ہے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، یعنی اللہ تیری رحمت سے ہم انسانوں کو کتنی ہی بے شمار نعمتیں میسر ہیں۔ نعمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بخشش، اور میسر ہونا مطلب ہوتا ہے دستیاب ہونا، اویلیبل ہونا۔ تو اے اللہ ہم انسانوں کو تجھ سے بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں ہم انسانوں کو میسر ہیں، اویلیبل ہیں۔ بائیو، ان نعمتوں کا تجھ سے ہے قدرداں بنایا، ان نعمتوں کا تجھ کو، اور ان نعمتوں کا تجھ کو ہم انسان تیری ان نعمتوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو بنایا، ہر اس چیز سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف نظر آتی ہے، کاریگری ٹپکتی ہے اس سے ان کی۔ آسمان بنایا اس میں کاریگری ہے، زمین بنایا اس میں کاریگری ہے، انسان کو بنایا اس میں کاریگری ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھیے، ہر شے کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری اس میں نظر آتی ہے۔ اور لاسٹ میں کہتا ہے یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا؟ کارخانہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ کوشچن پوچھا جاتا ہے تو اس دنیا تو کہا جا رہا ہے یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا؟ نہیں اے اللہ، تو نے اس دنیا کو بیکار کہاں بنایا؟ یعنی تو نے اس دنیا کو بہت کارآمد اور بہت کام کی چیز بنائی ہے۔ اس کے رائٹر کون ہو گئے؟ اسماعیل میرٹھی ہو گئے۔ اب ہم لاسٹ میں اس کے کوشچن آنسر کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کوشچن جو پوچھا جاتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، نے دی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس قابل کہ ہم اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ان کی ہر ایک نعمت کی وجہ سے ہم ان کی تعریف و توصیف بیان کریں۔ سوچئے اور بتائیے، کیا بتائیں؟ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ قدرت دے رکھی ہے جس سے کہ وہ بیل بوٹوں اگا سکے، ہے نا؟ آگے دیکھیے، سورج کو چشمہ کیوں کہا؟ ہم نے بتایا تھا ابھی۔ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چشمہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورج سے پھوٹ کر روشنی نکلتی ہے، سیم اسی طرح ہی چشمہ سے پھوٹ کر کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ اسی لیے سورج کو چشمہ سے تعبیر کی گئی ہے، اس کے جیسا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے کہ چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کہتی ہے؟ چہچہا کے کرتی ہے نا؟ نمبر 4 میں پوچھا جا رہا ہے آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بتایا تھا آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے، تو دنیا۔ اوکے، لکھیں عملی کام، بس ختم کرتا ہوں۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرے پر 5 جملے لکھیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا حمد اور اسماعیل میرٹھی، آپ نے اچھے سے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام۔